زمانہ تھا جب یمن حکومت حبشہ کی متاح تھا اور ابراہ نامی ایک حبشی شاہ حبش کے نائب کی حیثیت سے یمن کا حکمران تھا۔ اس نے مکہ کی مرکزی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے صنعا کے شہر میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کیا۔ اس کلیسا کی تعمیر کے لیے اس نے ملکہ سبا کے متروکہ محلات سے سنگ مرمر اکٹھا کیا اور کلیسا کی عمارت میں سونے اور چاندی کی صلیبیں نصب کرائیں۔ ممبر کا چبوترا ہاتھی دانت اور آبنوں سے مزین تھا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنے آقا نجاشی کے حضور یہ تحریر بھیجی: اے بادشاہ، میں نے تیرے لیے ایک کلیسا تعمیر کیا ہے جو اس سے قبل کسی بادشاہ کے نصیب میں نہیں لکھا گیا۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عرب کے زائرین کا رخ مکہ سے ہٹا کر اس کلیسا کی طرف نہ موڑ دوں۔ اس کی اس نیت اور ارادے کے عام ہونے سے حجاز اور نجد کے قبائل میں غضب و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ انتہا یہاں تک پہنچی کہ قبیلہ کنانا کا ایک فرد سیدھا صنعا پہنچا اور کلیسا میں گھس کر اسے ناپاک کرنے کے بعد خیریت سے اپنے لوگوں میں واپس آ گیا۔ جب ابراہ کو اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو اٹھا کر اس حرکت کا بدلہ لے گا۔ ابراہ نے اس مقصد کے لیے بڑی فوج تیار کر کے مکہ کی طرف کوچ کیا۔ اس لشکر کے ہر اول دستے میں ایک لہیم شہیم ہاتھی تھا۔ صنعا کے شمال میں چند عربی قبائل نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن حبشہ کی فوج نے ان کو تتر بتر کر دیا اور ان کے سردار نفیل کو گرفتار کر لیا۔ نفیل نے جاں بخشی کے عوض لشکر کی رہنمائی کی پیشکش کی جو قبول کر لی گئی۔ جب ابراہ کا لشکر طائف پہنچا تو بنی ثقیف کے لوگوں نے اپنے لات کے مندر کے تحفظ کی خاطر حملہ آوروں سے تعاون کرتے ہوئے ایک اور راہبر ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ شخص مکہ سے 2 میل دور مقمص نامی جگہ پر انتقال کر گیا۔ اس فعل سے نفرت کی وجہ سے لوگ آج تک اس کی قبر پر پتھر مارتے ہیں۔ ابراہ نے مقمص میں پڑاؤ کیا اور گھڑ سواروں کا دستہ مکہ کے مضافات میں بھیجا۔ راستہ میں جو کچھ ان کے ہاتھ لگا اسے ہتھیا لیا گیا اور اسے مال غنیمت کو ابراہ کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ اس مال غنیمت میں 200 اونٹ بھی شامل تھے جو عبد المطلب کی ملکیت تھے۔ قریش اور آس پاس کے دیگر قبائل نے جنگی مشاورت کے بعد یہ طے کر لیا کہ ابراہ کے لشکر کا مقابلہ بے سود ہے۔ اسی دوران ابراہ نے ایک قاصد کو مکہ بھیج کر سردار مکہ سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس دعوت کا مقصد مکہ والوں پر یہ واضح کرنا تھا کہ وہ ان سے جنگ یا خون ریزی کی نیت سے نہیں آیا بلکہ صرف کعبہ کو اٹھانے آیا ہے۔ اگر مکہ والے خون ریزی سے بچنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ان کا سردار حبشیوں کے پڑاؤ پر حاضر ہو جائے۔ جس زمانے سے مرات اور ذمہ داریاں خاندان عبدالدار اور عبد مناف میں تقسیم ہو گئی تھیں، اس وقت سے قریش کا کوئی باقاعدہ سردار تو نہیں تھا، لیکن کسی باقاعدہ سردار کے نہ ہونے کے باوجود مکہ کے لوگوں کے نزدیک اس عہدے کا سزاوار ایک ہی شخص تھا۔ اس لیے جب ابراہ کا قاصد مکہ میں داخل ہوا تو اسے عبد المطلب کی رہائشگاہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے کے ہمراہ ابراہ کے پڑاؤ پر پہنچے۔ ابراہ ان کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ ان کے ساتھی کلیم پر آ بیٹھا۔ اپنے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے دریافت کیا کہ وہ اپنا مطالبہ پیش کریں۔ عبد المطلب نے جواب دیا: تمہارے لشکریوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ میرے اونٹوں کو واپس کر دیا جائے۔ یہ درخواست سن کر ابراہ کو تعجب ہوا اور کہنے لگا: تمہاری شخصیت کو دیکھتے ہوئے ایسے مطالبے کو سن کر مجھے مایوسی ہوئی۔ میں تو تمہارے دین و مذہب کے مرکز کو تباہ کرنے کی نیت سے آیا ہوں اور تم ہو کہ اس کی فکر کرنے کے بجائے اپنے اونٹوں کے لیے فکر مند ہو۔ عبد المطلب نے جواباً کہا: جس طرح میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اسی طرح خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے جو اس کا تحفظ کرے گا۔ ابراہ نے جواباً کہا: میرے مقابلے میں وہ اسے نہیں بچا سکے گا۔
جواب ملا کہ وہ بھی دیکھا جائے گا، لیکن میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابراہ نے اونٹ واپس کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ عبد المطلب مکہ واپس آئے اور قریش کو مشورہ دیا کہ شہر کے اوپر پہاڑوں پر چلے جائیں۔ پھر گھر واپس آ کر چند افراد کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ خاندان کے افراد اور دیگر لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ابراہ اور اس کے لشکر کے خلاف دعا مانگی۔ خود عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ لوہے کے موٹے سے کڑے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے یوں التجا کی، اے ہمارے رب، تیرے بندے اپنے اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر کے عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑی پر قریش کے باقی لوگوں سے جا ملے اور ایسی جگہ جا بیٹھے جہاں سے نیچے کا منظر آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ دوسرے دن صبح ابراہ نے شہ پر چڑھائی اس ارادے سے شروع کی کہ کعبہ کو مسمار کر کے واپس اپنے وطن صنع کی وہی راہ پکڑے جس راہ سے وہ آیا تھا۔ ہاتھی جس کو بڑی قیمتی جالر سے مزین کیا گیا تھا اسے لشکر کے جلو میں لایا گیا۔ لشکر کی تیاری مکمل تھی۔ جب ہاتھی اپنی مقرر جگہ پر پہنچا، انیس نامی محاوت نے اس کا رخ اس جانب کر دیا جس رخ پر فوج کھڑی تھی۔ مقامی عرب راہبر نفیل جو مجبوراً راہبری کے فرائض انجام دے رہا تھا اور محاوت سے وہ بول بھی سیکھ چکا تھا جو وہ ہاتھی کو تعمیل حکم کے لیے منہ سے نکالتا تھا۔ جس وقت لشکر کوچ کے لیے تیار تھا اور محاوت کے منہ کا رخ حکم کے انتظار میں سردار کی جانب تھا، عین اس وقت نفیل نے ہاتھی کا کان پکڑا اور ہلکے لیکن محکم لہجے میں ہاتھی کو بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ یہ سنتے ہی ہاتھی نہایت آہستگی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ ابراہ اور اس کا پورا لشکر یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ انیس نے ہاتھی کو اٹھنے کا حکم دیا، لیکن نفیل کے بول ایک ایسے حکم سے متفق ہو چکے تھے جو کسی بھی انسان کے بول کے مقابلے میں زیادہ قوی تھے۔ ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ انہوں نے سب جتن کر لیے کہ اسی طرح وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ اسے مارا پیٹا، سر پر لوہے کی ضربیں لگائیں، پیٹ میں لوہے کے کڑے گھسیڑے، لیکن ان تمام حربوں سے بے نہاد ہاتھی ایسے زمین سے لگا رہا جیسے زمین کے سینے پر جاندار کے بجائے ایک چٹان ثبت ہو چکی ہے۔ تنگ آ کر ایک ترتیب نکالی گئی اور پورے لشکر کا رخ مکہ سے موڑ کر یمن کی جانب کر دیا گیا۔ ہاتھی فوراً کھڑا ہوا اور لشکر کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ہاتھی کے چلنے کی امید بندی تو لشکر کا رخ واپس مکہ کی جانب موڑ دیا گیا۔ ہاتھی بھی مکہ کی جانب مڑا، لیکن مڑتے ہی دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا۔ تمام تر نشانیوں میں سے یہ نشانی کھلی اور بیان ترین تھی کہ ہاتھی مکہ کی جانب ایک قدم بڑھانے کو تیار نہیں، لیکن ابراہ اپنے ذاتی گمنڈ سے مغلوب تھا۔ اس کے نزدیک اپنے تعمیر کردہ کلیسا کو دوام دینے کے لیے حرم کعبہ کو مسمار کرنا ضروری ہو چکا تھا۔ دفتن ایسے لگا جیسے وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آسمان کے مغربی افق پر سیاہی چھا گئی اور ایک عجیب آواز سنائی دی، جیسے جیسے سیاہی کی بھیانک لہر سمندر کی طرف سے بڑھتی نظر آئی، اس آواز میں بھی شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ فضا میں ان کے سروں کے اوپر جہاں تک نظر جا سکتی تھی چڑیوں کے گول در گول تیر رہے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں کے بیان کے مطابق چڑیوں کی اڑان ابابیلوں سے ملتی جلتی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں جن کی جسامت خشک مٹر کے دانوں کے برابر تھی۔ یہ 3 کنکریاں چڑیوں نے اپنے پنجوں اور چونچ میں دبائی ہوئی تھیں۔ چڑیوں کے پروں کے پرے لشکریوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں کنکریوں کا نشانہ بناتے رہے۔ یہ کنکریاں اتنی سخت تھیں اور اس زناٹے سے پھینکی جا رہی تھیں کہ انسانی جسم تو ایک طرف فولادی ذرائع بختر تک کو چید کر بھر دیتے۔ ہر کنکری اپنا اپنا نشانہ تاک کر ابراہ کے لشکر کو مارتے اور واصل جہنم کرتی چلی گئی۔ جیسے ہی یہ کنکری جسم پر لگتی، جسم کا گوشت سڑنا گلنا شروع ہو جاتا۔
کچھ ہی لوگ ان کنکریوں کی ضد میں آنے سے بچے، جن میں انیس اور اس کا ہاتھی بھی تھا۔ ان بچ جانے والوں میں بعد حجاز میں ہی بس گئے اور بھیڑ بکریاں چرانے یا دیگر کام کاج کے ذریعے زندگی گزارتے رہے۔ لشکر کا وافر حصہ افراتفری میں واپس سنا کو بھاگا۔ بہت سو کو موت نے راستے میں ہی آن لیا اور ابرا سنا میں جا کر ڈھیر ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد عرب لوگ اہل قریش کو اللہ والے لوگ کے خطاب سے یاد کرتے تھے۔ عربوں میں قریش کی وقت پہلے سے بڑھ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی تھی اور کعبہ کو تباہی سے بچا لیا تھا۔